اور بدلہ کیسے ہوا؟ جب امام علی مقام شہید ہو گئے تو وہ جو امیر تھا کوفہ کا، جو براہ راست انوالو تھا آپ کے شہید کرنے میں، وہ عبید اللہ بن زیاد تھا بدبخت، اور اس کو یزید کا حکم تھا، اور عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر تھا۔ تو جو آقا علیہ السلام کا فرمان تھا کہ 70,000 کو 2 سے ضرب دے کر 1,40,000 طن شہادت حسین کے بدلے لیے جائیں گے۔ اب وہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں اور حدیث صحیح ہے۔ اس عبید اللہ بن زیاد سے بدلہ کیسے لیا گیا؟ کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں، یہ بھی جامع ترمذی، اور امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، اعلی مرتبے کی یہ حدیث، ایک طریق سے حسن ہے، ایک طریق سے صحیح ہے، اعلی مرتبے کی صحت پر ہے۔ اعمش روایت کرتے ہیں عمارہ بن عمیر سے، امام ترمذی نے روایت کیا، فرماتے ہیں لما جیء براس عبید اللہ بن زیاد واصحابہ نددت فی المسجد فی الرحمہ، پھر وہ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی اٹھا جس نے 1,40,000 قتل کیے اور بنو امیہ سے انتقام لیا شہادت حسین کا، اور یہ وہ وقت ہے جب پھر بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی۔ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی، اس نے عبید اللہ بن زیاد سے قتال کے لیے، اسے قتل کرنے اور اس کی فوج سے جنگ لڑنے کے لیے اس نے بھیجا ابن اشتر کو بھیجا عبید اللہ بن زیاد ثقفی نے۔ ابراہیم بن الاشتر النخعی، پورا نام ہے ابراہیم بن الاشتر النخعی، تو ابراہیم بن اشتر کو بھیجا کس نے؟ مختار بن عبید الثقفی نے، کہ جا کے عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ لڑو، جنگ کرو اور اس کا تخت الٹو اور اس کو قتل کرو۔ چنانچہ ابراہیم بن اشتر النخعی آیا اور جنگ میں اس نے اپنے ہاتھوں سے ابن زیاد کو قتل کیا، اپنے ہاتھوں سے ابن زیاد کو قتل کیا۔ اس لشکر کو فتح ہوئی اور بنو امیہ کا وہ گورنر، پورا لشکر اور باقی سلطنت تاخت و تاراج ہو گئی۔ جب ابن مرجانہ، یہ لقب ہے اسی عبید اللہ بن زیاد کا، جب اس کو قتل کر دیا تو اس کا بھی سر کاٹا گیا اور اس کے لوگوں کے بھی سر کاٹے گئے اور اسی طرح نیزوں پر چڑھائے گئے جس طرح امام حسین اور ان کے اصحاب اہل بیت میں سے ان کے سر انور چڑھائے گئے تھے، اور سر اس کا کاٹ کر مختار ثقفی کے پاس بھیجا گیا، ابن زیاد کا سر، اور باقی بھی مقتولین کے سر جو قاتلین امام حسین میں سے تھے، ابن زیاد کے لشکر کے لوگ، ان کے بھی کٹے ہوئے سر اکٹھے ڈھیر آ دیا گیا، ایک مسجد میں ڈھیر لگایا گیا۔ جب یزید بدبخت کے پاس امام علی مقام امام حسین کا سر انور اور شہداء کربلا کے سر انور پہنچے تھے، وہ بدبخت بھی اپنا تخت جامع مسجد اموی میں لگا کے بیٹھا تھا، وہ بھی مسجد کی جگہ تھی، تخت جو بعد میں خلیفہ اموی کے نام پہ بڑی مسجد بن گئی، وہ بھی اس کے سین میں تخت لگا کے بیٹھا تھا۔ مختار ثقفی بھی مسجد کے سین میں بیٹھا تھا۔ یہ کٹے ہوئے سر قاتلین حسین کے بھی اس مسجد کے سین میں ڈھیر لگائے گئے۔ جامع ترمذی کی حدیث صحیح، دیکھیے کس طرح قاتلین حسین سے اللہ نے بدلہ لیا ان بدبختوں سے۔ جب وہ سروں کا ڈھیر لگا دیا گیا تو اس وقت حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ اچانک ایک آواز بلند ہوئی جو سارے حاضرین تھے، وقالوا قد جاءت قد جاءت، وہ آ گئی وہ آ گئی، وہ آ گیا وہ آ گیا، شور مچا۔ انہوں نے دیکھا کیا آ گیا، فاذا حیۃ، ایک بہت بڑا سانپ تھا، کافی بڑا موٹا بہت بڑا سانپ تھا۔ قد جاءت تخلل الرؤوس حتی دخلت فی منخر عبید اللہ ابن زیاد۔ وہ بہت بڑا سانپ آیا، وہ سارے سروں کو سونگ رہا تھا، دیکھ سارے سروں کو کے اندر گھوم رہا تھا، ایک ایک سر کو کے ساتھ جاتا تھا، ایک ایک سر کی طرف جاتا تھا،
اور تلاش کرتا کرتا عبید اللہ بن زیاد کا سر تلاش کر رہا تھا وہ سانپ. جب عبید اللہ بن زیاد کے سر پہ پہنچا تو اس وقت وہ جو سانپ تھا وہ عبید اللہ بن زیاد کے سر کو تلاش کر کے اس کے نتنوں میں گھس گیا، اس کے نتنوں میں گھس گیا. آپ اندازہ کر لیں حدیث پاک کے لفظ. اور گھس کے کچھ دیر اندر رہا، نکل گیا. اور حدیث کا ترجمہ بعضوں نے یہ کیا کہ وہ اس کے منہ میں داخل ہوا، کچھ دیر اندر رہا، ادھر سے نکل گیا، پھر نتنوں سے داخل ہوا، ناک سے اندر رہا، پھر منہ سے نکل گیا. 2 یا 3 مرتبہ اس سانپ نے ایسا کیا، اس کو ڈستا رہا. یہ پوری دنیا کے سامنے بدلا ہوا اس کا. ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت، جامع ترمذی. پھر وہ غائب ہو گیا. اس کے بعد پھر میں نے کہا نا ثم قالوا قد جاءت قد جاءت، پھر پلٹ کر آیا ففعلت ذلك مرتين او ثلاثا، اس نے یہ عمل ابن زیاد کے ناک میں گھس کر منہ سے نکلنے کا 3 مرتبہ کیا یا 2 مرتبہ. اس کو بھی پہچان ہو گئی تھی کہ ملعون ابن زیاد کون ہے. پھر یہ ہوا کہ وہ جو کٹا ہوا سر ابن زیاد کا مختار ثقفی کے پاس بھیج دیا ابراہیم اشتر نے کہ دیکھ لو اس بدبخت کو. اور مختار ثقفی نے وہ اس کے کٹے ہوئے لعین کے سر کو، جو امام حسین کے قاتلین میں سے تھا، اور یہ وہ شخص تھا کہ جب امام عالی مقام کا سر کوفے میں پہلے اس کے پاس لے جایا گیا تو اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر چھڑی ماری تھی، چھڑی ماری تھی، اور کہا تھا کہ ایسا چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. چھڑی مارتا تھا. اس وقت اس بدبخت کے پاس حضرت انس بن مالک جوش میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے. کہا بدبخت، جس چہرے پر چھڑی مار رہے ہو یہ حضور علیہ السلام کے چہرے کی شبیہ ہے. آقا کا چہرہ انور اگر دیکھنا ہو تو چہرہ حسین کو دیکھ لو. ان سے زیادہ مشابہ چہرہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اور کسی کا نہ تھا. چنانچہ اس ابن زیاد کا سر پہ مختار ثقفی کے پاس بھیجا گیا. اس نے اسے عبداللہ ابن زبیر کے پاس بھیج دیا. یہ بات بڑی سننے والی، سب کو دکھایا کہ یہ وہ بدبخت لعین ہے. عبداللہ ابن زبیر نے مکہ معظمہ سے وہ ابن زیاد ملعون کا کٹا ہوا سر سیدنا امام زین العابدین علی بن الحسین کے پاس مدینہ میں بھیج دیا کہ دیکھ لو. آپ نے فرمایا ہم اس کے ساتھ کچھ نہیں کرتے، جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا آپ خاموش رہے، ہمیں کیا غرض اس سے. آپ اندازہ فرمائیے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اس نے مکہ بھیجا تو حضرت محمد بن حنفیہ کے ساتھ کے پاس بھیجا، جو مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے اور امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. تو ایک روایت میں ہے کہ محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا، ایک میں ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیجا، اور انہوں نے امام زین العابدین کے پاس بھیجا کہ دیکھ لو گھمایا گیا اس بدبخت کا سر. باہر صورت پھر واپس انہوں نے کہا ہمیں کوئی غرض نہیں اس بدبخت کے سر سے. واپس مکہ معظمہ لایا گیا، اور مکہ معظمہ لا کے اس قاتل حسین کا سر نصب کر دیا گیا. اور ابراہیم بن الاشتر جس کا میں نے ذکر کیا، اس نے پھر اس کے سر کو اور اس کے جسم کو جلا دیا. سر کو نصب کر دیا، لوگ دیکھیں اور پتھر ماریں، اور اس کے پورے جسم کو جلا دیا گیا. اور اس کے باقی جو لوگ تھے قاتلین امام حسین میں سے ان کو بھی ابراہیم بن اشتر نے، وہی کوفہ کے لوگ، انہوں نے اس کو بھی جلا دیا اور واصل جہنم کر دیا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان کہ کس طرح ان بدبختوں سے اللہ بدلہ لے گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا قاتل الحسین فی تابوت